ہیں، بہت ساری روایات درود میں ملتی ہیں۔ ایک بڑی خوبصورت روایت، بڑا پیارا واقعہ جو ایمان تازہ کر دیتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار اپنے اصحاب کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے صحابہ کے ساتھ کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ غزوے کا موقع تھا، ٹریول جاری تھا۔ دوران سفر یہ اعلان کیا گیا کہ قافلے والے اپنا کھانا وغیرہ کھا لیں، اپنے طبعی حاجات سے فارغ ہو جائیں۔ اب قافلے والوں نے اپنے اپنے گویا توشہ دان کھولے، ٹفن باکس جس کو ہم کہتے ہیں، تو اب اس میں روٹی تو تھی صحابہ کرام کے پاس، سالن نہیں تھا۔ غور کریں، بہت سارے اسلام بھائی بیٹھے ہیں، یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ کونین کے والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، میرے آقا کے اصحاب ہیں، اور کسی پکنک پر نہیں جا رہے تھے، جان دینے جا رہے تھے، غزوے میں جا رہے ہیں، مگر صبر کا عالم یہ ہے، اللہ کی رضا پر راضی رہنے کا عالم یہ ہے کہ روٹی ہے، سالن نہیں۔ آج ہمارے فریج بھرے ہوتے ہیں، ہمارے جیب بھرے ہوتے ہیں، ہماری کبڈز بھری بھی ہوتی ہیں، بہت سو کے اکاؤنٹس میں بھی پیسے ہوتے ہیں، مگر تھوڑی تنگی آ جائے، تھوڑی شارٹیج ہو جائے، شکوہ، شکایت، واویلا، ارے جناب کاروبار نہیں ہے، تب میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میں بڑا پریشان۔ ذرا سوچو کہ صحابہ کرام علیہم رضوان، ان کے پاس روٹی تھی، سالن نہیں، مگر وہ اللہ کی رضا پر راضی تھے۔ شاعر کہتا ہے نا، زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے، زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ تکلیف آ جائے، غم آ جائے، راضی رہنا ہے، یہ امتحان ہوتا ہے۔ دیکھو وہ اللہ کے نیک بندے جب راضی تھے تو مدد کیسی ہوئی۔ ایک شہد کی مکھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کانوں کے پاس بنبنانے لگی۔ شہد کی مکھی کی ایک عجیب سی آواز ہوتی ہے، کبھی کانوں کے پاس سے گزرے تو فیل ہوتا ہے۔ اچھا، صحابہ کرام کا عقیدہ بڑا نرالا تھا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ شہد کی مکھی کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ غنی، یعنی صحابہ کرام یہ بلیو کرتے تھے، یہ جانتے تھے کہ میرے آقا سب کی بولیاں جانتے ہیں، انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ شہد کی مکھی مجھ سے عرض کر رہی ہے، خلاصہ حدیث عرض کر رہا ہوں، خلاصہ واقعہ عرض کر رہا ہوں۔ یہ واقعہ مشہور و معروف درود پاک کی کتاب آب کوثر میں بھی موجود ہے، اور بھی عربی کتابوں میں بزرگوں نے یہ واقعہ لکھا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ شہد کی مکھی مجھے عرض کر رہی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ماجرا یہ ہے کہ ہم شہد کی مکھیوں میں ایک بے چینی پائی جا رہی ہے کہ آپ کے صحابہ آپ کے ساتھ ہیں، ان کے پاس سالن نہیں، روٹی ہے۔ آقا، ہم شہد کی مکھیوں نے قریب ہی ایک شہد کا چھتا بنایا ہوا ہے، ہم مکھیاں اسے اٹھا کر نہیں لا سکتی۔ آقا کسی صحابی کو ساتھ بھیج دیں تاکہ وہ شہد کا چھتا لے آئے، آپ کے صحابہ روٹی کے ساتھ شہد کھانے لگ جائیں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے فرمایا، اے علی اس کے ساتھ جاؤ۔ اب شہد کی مکھی آگے آگے، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ساتھ جا رہے ہیں۔ وہ ایک غار میں داخل ہو گئی۔ جب وہ ایک غار میں داخل ہوئی تو وہاں باقاعدہ ایک چھتا بنا ہوا تھا۔ مولا علی اس چھتے کو نکال کے لے آئے کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ اب تھوڑی دیر پہلے جو صحابہ صرف روٹی کھا رہے تھے، اب میٹھا، لذیذ، صاف شہد اب روٹی کے ساتھ تناول کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد پھر وہی مکھی یا کوئی اور مکھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک کانوں کے پاس بنبنانے لگی۔ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب کیا کہہ رہی ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں، میں نے اس سے ایک سوال کیا ہے، یہ اس سوال کا جواب دے رہی ہے۔ تھوڑی دیر پہلے تو میرے آقا سن رہے تھے، سمجھ رہے تھے، اب میرے آقا بول بھی رہے ہیں جس کو مکھیاں بھی سمجھ رہی ہیں۔ وہی جانتے ہیں بولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی۔ اب سنو، میرے آقا فرماتے ہیں، میں نے سوال کیا کہ یہ تو بتاؤ شہد بناتی کیسے ہو؟ شہد کی مکھی نے کہا، حضور ہم جنگلوں بیابانوں میں جاتے ہیں، پھولوں کا رس چوستی ہیں اور اس کے بعد شہد بن جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا پیارا سوال کیا، اور یہ آپ کو بھی ایکسپیرینس ہوا ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، شہد کا رس تو پھیکا بھی ہوتا ہے، کڑوا بھی ہوتا ہے۔ آپ کو بھی ایکسپیرینس ہوا ہوگا، کبھی گلاب کی پتی کھائیں تو یہ کھا سکتا ہے انسان، موتیا، چمبیلی یہ نہیں کھا سکتا، بڑا کڑوا ہوتا ہے۔
تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شہد کا پھولوں کا رس تو پھیکا بھی ہوتا ہے، کڑوا بھی ہوتا ہے، یہ سارا شہد میٹھا کیسے ہو جاتا ہے؟ اب دل تھام کر جواب سننا. آپ میں سے بہت سارے وہ ہوں گے جو گاؤں میں رہتے ہوں گے، ہم کو تو نہیں پتا، ہم شہری لوگ ہیں. ایک بار مدنی قافلے میں آسٹریلیا جانا ہوا تو ہم سڈنی کے قریب ایک فارم میں گئے جہاں پر شہد کے فارمنگ کی جاتی ہے. اب تو شہد بھی فارمنگ ہونا شروع ہو گیا نا، پہلے تو جنگلوں سے ہی شہد آتا تھا، اب تو ڈبوں کے اندر بھی شہد بننے لگ گیا ہے. تو ایک صاحب تھے، ان کا یہ شہد کا کام تھا. میں نے ان سے پوچھا کہ شہد بنتا کیسے ہے؟ سنیے گا، اور یہ اب سائنس کے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ میری بات کو فالو کریں گے، ان کو پتا ہے کہ آج سائنس کہتی ہے، اور وہ فارم والے نے بھی مجھے بتایا کہ یہ پورا جو شہد کا چھتا ہے نا، اس کی فلسفی یہ ہے کہ ایک کوئین بی کہلاتی ہے، ملکہ مکھی. اگر آپ نے شہد کا چھتا بنانا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم کچھ اور نہیں کرتے، ہم ایک کوئین بی لا کر اس چھتے میں، اس ڈبے میں چھوڑ دیتے ہیں. 2 کلومیٹر کے ریڈیس میں، یعنی آج موبائل فون کے سگنل آتے ہیں نا، دیکھو اللہ کا نظام، وہ کہتا ہے 2 کلومیٹر کے دوری پر جتنی بھی شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں وہ اس ملکہ مکھی کے سگنل کیچ کرتی ہیں، اور ساری کی ساری مکھیاں اس کے تابع ہو جاتی ہیں، اس کے انڈر آ جاتی ہیں. اب اس کا حکم چلتا ہے اور یہ ساری مکھیاں رس چوس کر کسی اور چھتے میں نہیں جاتی، کیونکہ اب کنیکٹیوٹی اس سے ہو گئی ہے، وہ رس چوسیں گی اور اسی ڈبے میں آئیں گی. اچھا، میں نے کہا اگر آپ کو چھتا ختم کرنا ہو، یہ باکس خالی کرنا ہو، کہتا کچھ نہیں کرنا ہوتا، ہم صرف وہ ملکہ مکھی نکال لیتے ہیں اس میں سے، آٹومیٹکلی ساری مکھیاں جو ہے وہ فارغ ہو جاتی ہیں، ہمارا یہ ڈبہ خالی ہو جاتا ہے. یہ آج سائنس اس نتیجے پر پہنچی ہے. جو اسٹوڈنٹس ہیں سائنس کے جانتے ہیں کہ کوئین بی کے فلسفی کیا ہے. میں اب آپ کو نبی پاک کا فرمان سنانے جا رہا ہوں. 1450 سال پہلے مکھی نبی پاک سے عرض کرتی، آقا بات یہ ہے، جب ہم پھولوں کا رس چوسنے جاتی ہیں ہمارا ایک امیر ہوتا ہے، ہمارا ایک لیڈر ہوتا ہے. سنو، آج سائنس کہتی ہے ملکہ مکھی ہوتی ہے. مکھیوں نے 1450 سال پہلے میرے آقا سے کم و بیش عرض کیا تھا، ہم جب پھول کا رس چوسنے جاتے ہیں ہمارا ایک لیڈر ہوتا ہے. آقا جب ساری مکھیاں پھولوں کا رس چوس لیتی ہیں نا، ہم جب چھتے کی طرف واپس آتی ہیں، وہ امیر، وہ لیڈر آپ پر درود پڑھنا شروع کر دیتا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو فالو کرتے ہوئے، اس اپنے لیڈر، اپنے امیر کے پیچھے پیچھے ہم ساری مکھیاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتی ہیں. اے آقا، یہ کوئی اور وجہ نہیں ہے کہ پھولوں کا کڑوا پھیکا رس شہد جیسا میٹھا بنتا ہے. آقا، یہ آپ پر درود پڑھنے کی برکت ہے کہ شہد میٹھا ہو جاتا ہے. آج سائنس کہتی ہے شہد جو ہے اس میں ساری بیماریوں سے شفا ہے. ارے کیوں نہ شفا ہو جو درود سے بنتا ہے، جس کی مٹھاس ہی درود سے ہے، اس میں شفا کیوں نہ ہوگی؟ اللہ غنی. یہ ہے درود پاک. اب علماء کرام اس مبارک واقعے کو بیان کر کے اس کی شرح میں بڑی پیاری بات لکھتے ہیں، سمجھنے والی بات ہے. علماء کہتے ہیں کہ جب درود پاک کی برکت سے پھولوں کا کڑوا، پھیکا، کسیلا رس ہے، یہ شہد جیسا میٹھا بن سکتا ہے، تو جس بندے کی زندگی میں گناہوں کی کڑواہٹ ہو، جس انسان کی زندگی میں بدعمالیوں کی پھیکاوٹ ہو، ایسا مسلمان ہو کہ جو گناہ کر کر کے زندگی کڑوی کر چکا، اب اگر چاہتا ہے کہ زندگی نیکیوں کی مٹھاس میں تبدیل ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کر لے. درود پڑھتا رہے، درود پڑھتا رہے. یہ کڑواہٹیں، یہ پھیکاوٹیں، یہ بے عملی جو ہے، انشاءاللہ یہ نیکیوں کی مٹھاس، شہد جیسی مٹھاس میں تبدیل ہو جائے گی. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں،